پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور نا سمجھ مرتے ہیں، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ حضرات بہت دیر سے مورا بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میں آپ کے لیے کوئی نیا ہوں نہ آپ میرے لیے، ہے ہی نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے اجلاس میں ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ آپ سے میں بس 15 سے 20 منٹ زیادہ سے زیادہ روبرو انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اشارہ بھی ہو گیا کہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں جانا ہے آپ کو، ورنہ بریک، پاور بریک لگ جائے گا۔ خیر، بہت اچھے آپ لوگ ہیں جو سماعت کر رہے ہیں۔ یہ پیغام جو جلسہ کانفرنس ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے پیغام اولیاء و خدمت خلق کانفرنس۔ پیغام اولیاء اور خدمت خلق کانفرنس اس کا نام دیا گیا ہے، یعنی اولیاء کا پیغام آپ تک پہنچایا جائے، اور خدمت خلق ہوتی کیا ہے وہ آپ کو بتایا جائے۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، علامہ اقبال نے فرمایا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ جب شاعر کھینچے تانے تبھی آپ بولو گے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی آدھا اسی میں برباد ہو گئی ہے۔ صرف تال آیا تو سبحان اللہ، نہ اشعار کو سمجھنا ہے نہ شعر۔ کالی آواز اچھی ہے، دھن میں دھن مل گئی، کھینچا ہے ناگن کی طرح لہرا رہا ہے تو دے رہا ہے۔ تقریر سننے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اے لوگوں کب سدھرو گے؟ آج زمانہ تمہیں مٹانا چاہ رہا ہے، آج لوگ تمہیں کاٹنا چاہ رہے ہیں، آج لوگ تمہیں دبانا چاہ رہے ہیں۔ اگر اب بھی نہ سدھرے تو کب سدھرو گے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پہ، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ۔ آج کل گلی کوچوں میں جب سے حضور صوفی ملت کا وصال ہوا ہے تو میرے دوستوں ایسے ایسے پیر آ رہے ہیں،
डोला छाप पीर कई ठो आ चुके, सैयद साहब क़िबला के भी खिलाफ कई लोग बोल चुके। ऐसे ऐसे पीर आ रहे हैं, मेरे मुरीद बनो तो मेरे मुरीद बनो, मेरे मुरीद बनो। अल्लामा इकबाल ने कहा है, हाँ ईमान तेरा लुट गया रहसन में हाथ से, ईमान जो बचा ले वो रहबर तलाश कर, ईमान जो बचा ले वो रहबर तलाश कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का खौफ पाने का मकसद क्या है? गोया कि अगर हम बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए, हम मस्जिदों में ना जाते हो तो मस्जिदों को आबाद करें, हमारे घर में कुरान की तिलावत अगर ना हो रही हो हम कुरान की तिलावत करें, हदीस मुस्तफा अपने बच्चों को सुनाएं, औलिया किराम के वाक़यात सुनाएं। क्योंकि मेरे दोस्तों पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा किस वक्त हमारी पसंद आ जाए, यहाँ भी कामयाबी मिले वहाँ भी कामयाबी मिले, समझ आए आखिरत में समझ आए। आप कहोगे कैसे? और मैं एक नौजवान का वाकया सुनाता हूँ जो शराब पे खुद है, रास्ते में जा रहा है, रोड से गुजर रहा है, देखा एक कागज का रुपा है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसने उठा करके देखा, धूल को साफ किया, जब देखा तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको उठाता है, सीने से लगाता है, लबों से लगा करके और कहता है, ए अल्लाह के मुक़द्दस नाम, तेरा ये मकाम नहीं है, तेरा मकाम तो आला है, तेरा मकाम तो पाला है। आज मैं तुझे रिफ़ात और बुलंदी पे पहुंचाता हूँ, घर लेकर के जाता हूँ, ले जाने के बाद उसको इत्र में गुस्ल देता है, देने के बाद उसे उरूज पे रखता है, ऊंचाई पे रख देता है, रखने के बाद वहां से जब निकलता है, ये एक छोटे से रुक्के की वजह से, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम की वजह से मेरे दोस्तों उसका ये उसके किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। और उस इलाके के दरवेश थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दरवेश के ख्वाब में इल्हाम फरमाया, जाओ मेरा बंदा फला जगह है उसे मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह, मेरा बंदा फला जगह है उसे सलाम कहना। वो दरवेश उठते हैं, लोगों से पूछा कि तो किसका नाम है, ये कौन है, कहाँ का है? कहा वो तो शराबी है, वो तो मैखानों में रहता है, वो तो शराब पीता है। आप किसकी बात कर रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं? कहीं दूसरा तो नहीं है? कहा नहीं नहीं, शक्लो सूरत वही है, नाम वही बताया गया है और कहा गया है कि जाओ रब ने कहा है कि मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा सलाम कहना। मैं आया हूँ, कहाँ मिलेगा? कहा मैं खाने में मिलेगा। मेरे दोस्तों वो गए और उनका नाम लेकर के पुकारा, दोनों जवान है क्या? है ना, उसे बाहर बुलाओ, रब का पैगाम आया है, रब का सलाम आया है। वो भी झूमने लगा और कहता है क्या वाकई मैं उस लायक हूँ, क्योंकि रब का पैगाम आ गया, रब का सलाम आया है। मेरे दोस्तों जूता चप्पल नहीं है, वहां से दौड़ता हुआ आया। बुजुर्ग ने कहा बता तुझे कौन सी तूने नेकी की है कि तेरी कौन सी अल्लाह रब्बे काबा को पसंद आ गई कि तुझे सलाम कहलवाया है? तो बंदा कहता है मैं और कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ एक कागज के रुके पे लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोया मैंने उसे मुस्लिम दे करके इधर से ऊंचाई पे रखा था, शायद उसी की वजह से अल्लाह ने तुझे विलायत अता कर दी है। मेरे दोस्तों जरा सोचो तो सही, अजीज़ाने मुहतरम कहने का मतलब ये है कुदरत से जो राह पर औरों के हाथ बन गए, अल्लाह अल्लाह दीन को किसने मसीहा कर दिया। हज़रात मुहतरम आज हमें रात को चाहिए, हमें सुधरने का मौका मिला है, हमें सुधरना चाहिए। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आ जाए, अल्लाह पे कहता हुआ हाज़िर खिदमत लेकर के रूह को चला जाए। कब्र में जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे मरहबा का, तब हम कहेंगे मुझे मौका मिलना चाहिए था, जो होगा देखा जाएगा। आज कहता है कब्र में जो होगा देखा जाएगा, हश्र में जो होगा देखा जाएगा। मैं पूछता हूँ जब वहाँ पूछा जाएगा माँ दिलों का, तब तो कहेगा जो होगा देखा जाएगा। जब पूछा जाएगा बाकुल तो तकुलो भी हम तब तो कहेगा जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पे क्या देखेगा? जो करना है यहीं पे करना होगा, नमाज़ें यहीं पे पढ़नी होगी, रोज़ा यहीं पे रखना होगा, उलमा की इज्जत यहीं करनी होगी, कुरान की तिलावत यहीं करनी होगी। क्योंकि मरने के बाद नमाज फर्ज नहीं होती है, मरने के बाद हज फर्ज नहीं होता है, मरने के बाद रोजा फर्ज नहीं होता है। मेरे दोस्तों एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों से पूछा बताओ नमाज कौन है जिसको नमाज नहीं पढ़ता है मुसलमान? एक शागिर्द खड़ा हुआ और कहा मैं जवाब बताऊं? आप
بتاؤ کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ کہا جو مر چکا ہے وہ نماز بے نمازیوں توجہ سے سننا نوجوانوں، آج یوٹیوب پہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ اپنی زندگی گزارنے والوں، فجر ہو رہی ہے بستر میں تم آرام کر رہے ہو، ظہر ہو رہی ہے تم کھیتوں کھلیان میں ہو، عصر ہو رہی ہے تم چائے پہ چوراہوں پہ میرے دوستوں قیمت کر کے اپنی زندگی گزارنے والوں، مغرب کے وقت میں اپنے گھروں میں آرام سے سونے والوں، عشاء کے وقت میں اپنے بستر پہ آرام کرنے والوں، ذرا توجہ سے سننا، ان بچوں نے کیا جواب دیا ہے؟ استاد نے پوچھا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ کہا جو مر گیا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مر گیا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ دوسرے سے پوچھا تم بتاؤ، اس نے کہا جس سے نہیں بنتا وہ نماز نہیں پڑھتا، نہیں بنتی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ کہا تیسرا تم بتاؤ، کہا جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، تینوں بچوں نے تو ہمیں بتا دیا مر گیا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، جس سے نہیں بنتی وہ نماز نہیں پڑھتا، جو مسلمان نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ مگر ذرا سوچو، تم مر گئے ہو، بنتا نہیں ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ اے لوگوں آج نہیں تو کب پڑھو گے؟ پڑھنے کے بعد کوئی عبادت نہیں۔ آج جو جوانی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، جس کی طاقت و قوت میں تم اتراتے ہو، اسے برباد رائے کا مت جانے دو۔ یہی جوانی ہے، یہی عبادت کی میرے دوستوں کڑی ہے۔ جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپے میں سوچے گا کہ میں نماز پڑھ لوں، وہ نماز کس لائق؟ نہ صحیح سے قیام ہو پائے گا، نہ صحیح سے رکوع ہو پائے گا، نہ صحیح سے سجدہ ہو پائے گا۔ ان لوگوں سے پوچھو، دانت ٹوٹ گیا ہے، سین اور سے سواد میں فرق ہی نہیں پتا، دانت ٹوٹ گیا، سین گیا ختم، نہ مخرج ادا ہو رہا ہے نہ نماز ہو رہی۔ بڈھوں سے پوچھو، ضعیفوں سے، بزرگوں سے، آپ جوانی کو برباد نہ ہونے دو۔ مجھے کہا گیا تھا 3 چیزیں آپ کو بولنی ہے، 3 چیزیں، وہ کیا کیا تھی ذرا سن لو۔ پہلی چیز کہا کہ مسجد کا، چاہے وہ کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی مؤذن ہو، کوئی بھی شخص ہو، مسجد ادب کی جگہ ہے، مسجد ادب کی جگہ ہے، وہ کسی کے پاک کا گھر نہیں ہے، خدا پاک کا گھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بھی ہو وہاں پہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہونی چاہیے، وہاں پہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، وہاں پہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان ذرا سن لے، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اگر ہنسی مذاق کرے گا، دنیا کی باتیں کرے گا، تیرے اعمال کو ایسے خالی کر دیا جائے گا جیسے لکڑی دیمک کو کھا جاتی ہے۔ صحابہ نے کی وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ کہا پہلی جگہ مسجد ہے، مسجد ہے جہاں پہ دنیا کی باتیں کرو گے، بے حرمتیاں کرو گے، جا کر کے چلاؤ گے، شور و غوغا کرو گے، تیرے اعمال کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ لوگوں ذرا سوچو، جب مسجد میں جایا کرو نا اس طریقے سے جایا کرو گویا کہ میں خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں، سچا ایک دم صاف و پاک لباس ہو، اور داہنا قدم اندر رکھو، رکھتے ہی دعا پڑھو اور با ادب جاؤ، سر کو جھکا کر کے جب تک وہاں بیٹھے رہو درود مصطفیٰ پڑھا کرو، قرآن کی آیات پڑھا کرو، اور جیسے گھسو نویت سنت الاعتکاف کی نیت، سبحان اللہ، سبحان نیت کر لیا کرو، جب تک بیٹھے رہو گے ثواب ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات ذرا سنو، توجہ سے سننا، دوسری بات کہے گی کہ تیجے اور چالسی کے بارے میں بولیے گا، واقعی ہمارے یہاں کا سسٹم بہت خراب ہے۔ ہیلو، ہاں سمدھی صاحب ہیں جی، میرے باپ کی چالسی آئیے گا، سسر صاحب ہیں آئیے گا، ٹھیکیدار صاحب ہیں آئیے گا۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھا، مانتے ہو اعلیٰ حضرت کو؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، مانتے ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اجماع اور چالیسواں میں دعوت دے کر کے بلانا اور کھانا کھلانا، دعوت دے کر کے جلسے میں آؤ ٹھوس کر کے کھاؤ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ بری لگے تو معاف کرنا، جو حق ہے وہی بول رہا ہوں، جو حق ہے وہی بولتا ہوں میں۔
دعوت دے کر کے نیوتا بلانا، اور سمدی صاحب بھی اگر نہیں پائے نا، اپنے باپ کی چال سنگھ نہیں بلایا، ہم شادی میں نہیں جائیں گے۔ ہمارے علاقے کا یہ اپنے باپ کے چالسی میں تو نہیں بلایا، سب سے بڑا فقیر وہی ہے، سب سے بڑا بھکاری وہی ہے۔ ارے ثواب کب ملے گا؟ جب کوئی بھوکا کھائے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب کوئی پیاسا پانی پیے گا، کوئی غریب کھائے گا، کوئی یتیم کھائے گا، تو پہلے غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، اور سنو دعوت دے کر کے مت بلاؤ، جو آ جائے ان کو کھلاؤ۔ دعوت دے کر کے مت بلاؤ کہ چالسی ہے چلے آؤ، دیجا ہے چلے آؤ۔ جب لوگ آئے رہے تو کہہ دو کھانا بنا ہے، سب کا انتظام ہے، کھا کر کے جاؤ۔ یہ جائز ہے، مگر نیوتا دے کے بلانا یہ ناجائز۔ اس پہ اب توجہ کرو۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، چاہے سمدھی صاحب ہے، چاہے ٹھیکیدار صاحب، چودھری صاحب، کوئی صاحب ہو، آتا ہے پینٹ ڈھیلی کر کے کھا لیتا ہے، بعد میں کہتا ہے مزہ ہی نہیں آیا۔ ارے نادان بلایا گیا تھا کہ سارے ثواب کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایک پارہ پڑھ کے آئے گا، درود شریف پڑھ کے آئے گا، درود تاج پڑھ کے آئے گا، سبحان اللہ پڑھ کے آئے گا، الحمدللہ پڑھ کے آئے گا، سورہ یاسین پڑھ کے آئے گا، سورہ ملک پڑھ کے آئے گا، تو بتائے گا کوئی سارے ثواب ہوگا۔ مگر یہ کچھ پڑھ کے بھی نہیں آیا، نہ میلاد میں بیٹھا کہ سبحان اللہ کہے تو ثواب ملے۔ اے میلاد میں بیٹھے گا، جوتا پہن کے بہترین ٹائی لگا کے ڈیک کے پاس سکن ملے گا، روڈوں میں بیٹھ کر کے چوراہوں پر مستیاں کر رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے، بلایا گیا تھا ثواب کے لیے اور آیا ہے صرف کھانا کھانے کے لیے۔ ہے نادانو سنو تو صحیح، جو جس مقصد سے آئے گا بس اس کو اتنا ہی میسر ہو۔ نبی کی محفل ہے، آؤ تو یہ ارادہ لے کر کے آؤ، چلو علماء آئیں گے، شعراء آئیں گے، نبی کی نعت پڑھیں گے، نبی کی حدیث بتائیں گے، تو جو کام کی باتیں کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ کھانا بھی قبول، کھانا بھی جائے، سبحان اللہ بھی جائے، کھانا بھی جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے آپ کو، کریکٹر و کردار کو سدھارو اور صاف کرو۔ بس آخری بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں، آخری بات، وقت نہیں ہے، تقریر لمبی چوڑی ہو، آپ کو بہت شاندار خطابت آپ کو سماعت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، پھر کبھی وقت ملا تو بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سدھریں، ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سدھریں۔ بس آخری بات سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ جواڑیوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور جب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو کیا ملتا ہے؟ بس یہی بات سنو، تقریر ختم۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام حفاظ کرام بیٹھے ہیں، قرآن شریف کھولو میرے دوستو۔ کچھ لوگ تھے، چند بزرگ، جو وہاں کے بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو گئے، خدا کی عبادت نہیں کر پا رہے تھے، چھپ چھپ کر کے کرتے تھے، نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ ظالم و جابر تھا، وہ ستانے لگا، وہ میرے دوستوں لوگوں کو زبردستی عیسائی بنانے لگا، وہ یہودی بنانے لگا۔ میرے دوستوں وہ لوگ وہاں سے اپنے ایمان کو بچا کر کے جب نکلتے ہیں اور راستے میں جاتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، تو میرے دوستوں ایک کتا تھا جو ان کے پیچھے ہو لیا۔ کے تحت ذرا دیکھنا، ایک کتا ہے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے، جب جانے لگتا ہے ان کے پیچھے، انہوں نے کنکر اٹھایا، اسے مارا۔ کتا میرے دوستوں بھاگتا نہیں ہے بلکہ قریب آتا ہے، رب غابہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا مجھے گویائی عطا کر دے، میں ان سے کلام کر لوں۔ سبحان اللہ۔ کتا اللہ والوں سے کی بارگاہ میں ہے، رب سے دعا کر رہا ہے، مولا مجھے گویائی عطا کر، میں ان سے کچھ کلام کر لوں، کچھ باتیں کہو۔ رب کعبہ نے گویائی جب عطا کی، کتے نے کہا، اے بزرگوں، اے اللہ کے دوستوں، میں بھوکوں گا نہیں، نہ ٹوکوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔
آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی رفاقت میں رہوں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ان بزرگوں نے کہا تیرا کام تو فقیروں کو دیکھ کر کے بھوکنا ہے، تیرا کام تو فقیروں کو دیکھ کر کے آواز کرنا ہے، مگر تو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ ہاں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ رب کا فرمان ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں سچوں کے ساتھ ہونے آیا ہوں، اچھوں کے ساتھ ہونے آیا ہوں، حق کے ساتھ ہونے آیا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جب غار میں گھسا اللہ کو اس کتے کی ادا اتنی پسند آ گئی، اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے اور بتا دیا خدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی نفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں مبارک۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، ایک خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرا ہونا چاہیے۔ واہ محترم، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز ابھی ملاقات ہوئی، روبرو بات ہوئی تو کچھ سنایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے مولا کریم جتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں سماعت کر رہے ہیں، ذاکرین نے ذکر کیا ہے، جو صحیح کہا گیا ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بولا آپ نے جو سنا، کہنے سننے میں لفظ سے خام میں کوتاہی ہوئی ہو، مولا کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بڑی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔